السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل عوان اور قرآن ہے عوام کی عدالت۔ آج جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ مختلف عوامی مسائل اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرے کو لاحق امراض ہیں ان پہ وقتاً فوقتاً میں بات کرتا رہتا ہوں۔ تو سب سے بڑا مسئلہ ایک ہمارے ہاں بنیادی طور پہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ اب اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ جہاں پہ وہ ان پڑھ ڈگری ہولڈرز جو ہے وہ تخلیق کر رہا ہے، لیکن حقیقی جو ہے وہ تعلیم یافتہ افراد کا فقدان نظر آتا ہے۔ تو آج ہم ایک ایسے شخص کے پاس موجود ہیں کہ جو حقیقی تعلیم یافتہ شخص ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں شعبہ تعلیم کے لیے۔ اگر چکوال کی بالخصوص ہم بات کریں تو میں میری جو ذاتی رائے ہے کہ اس میں انتہائی پڑھے لکھے، اور وہ پڑھے لکھے ڈگری ہولڈر ہونے کی بنیاد پہ نہیں ہے، بلکہ ان کی جو تعلیم ہے ان کی شخصیت سے جھلکتی بھی ہے۔ وہ خواہ محروم طبقے کے لیے آواز اٹھانا ہو، خواہ حقیقی تعلیم کو بچوں کے اندر راسخ کرنا اور ان کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہو، وہ ہمیں خورشید انٹرنیشنل جیسے ادارے میں نظر آتی ہے۔ اور اس کے جو روئے رواں ہیں پروفیسر ایم کے مغل، پاکستان میں بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں پڑھا چکے ہیں، بیرون ملک بھی انہوں نے پڑھایا 24 ہے۔ سال اور اس کے بعد چکوال کے اندر انہوں نے ایک مشن کے تحت خورشید انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج کی بنیاد رکھی، جو تقریباً 2 دہائیوں سے چکوال کے اندر جو ہے شعبہ تعلیم میں ایک مستند تعلیمی ادارہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ شعبہ تعلیم کہ جس میں اب بزنس کا رجحان حاوی ہو گیا، اور جہاں پہ اب بنیادی طور پہ یہ شعبہ بزنس مینوں کے ہاتھوں یرغمال بن چکا ہے، اس میں چند ہی ایسے افراد نظر آتے ہیں کہ جو حقیقی تعلیم کی جانب عوام کو راغب کر رہے ہیں اور بچوں کی بنیادوں کو حقیقی تعلیم سے جو ہے وہ مضبوط بنا رہے ہیں۔ پروفیسر ایم کے مغل کا نام ان میں سر فہرست نظر آتا ہے۔ مغل صاحب السلام علیکم، والسلام آپ کے جناب۔ پاس جناب آج حاضر ہیں۔ ایک تو آپ کا شروع سے یہ تاثر خورشید انٹرنیشنل اسکول کے بارے میں تو رہا ہی ہے کہ کوئی بچہ یہاں سے جو تعلیمی اخراجات نہ ہونے کی بدولت اس کو یہاں سے فارغ نہیں کیا جاتا، نہیں نکالا جاتا، اور تعلیم کے دروازے اس پہ بند نہیں کیے جاتے، اس میں آپ کا اپنا کردار ہے۔ تو اس حد تک تو آپ آلریڈی پہلے کر ہی رہے تھے۔ جی تو یہ ابھی جو 9th اور 11 کلاس کی یتیم بچیوں کے لیے آپ نے مزید اسکالرشپ دینے کا اعلان کیا ہے، تو اس کی کچھ تھوڑی سی تفصیلات بتائیں اور اس کے مقاصد کیا ہے؟ فیصل صاحب، آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کے جو الفاظ ہیں میرے لیے وہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ میرا یہ جو ادارہ ہے یہ 1998، اس کو اب 25واں سال شروع ہے۔ اس سے پہلے میں کیڈٹ کالج پٹارو ہے سندھ میں، جس میں میں نے پڑھانا شروع کیا 1969 سے۔ میری ماسٹر ڈگری تھی 68 میں۔ 1 سال میں نے کراچی پڑھایا، پھر میں پٹارو چلا گیا، جہاں آصف زرداری اور بہت سارے ایسے لوگ جو جرنیل بھی ریٹائر ہو گئے، اور یہ سارے وہاں اسٹوڈنٹ تھے، اور میں وہاں اس وقت بالکل ینگ، ایک ایسا کہہ لیں کہ بہت ہی نوجوان، چلتا پھرتا اچھلتا کودتا ایسا تھا، اور مجھے شوق تھا پڑھایا بھی جائے، کھیل کود بھی ہو، اور وہ وہاں میسر تھی۔ اور میں چکوال اور پھر دیہات سے گیا ہوا، مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، میری قسمت یوں اچھی تھی، مجھے پڑھنے کے لیے ادارے تو اچھے نہ ملے، لیکن پڑھانے کے لیے مجھے اچھے سے اچھے ادارے ملے، اور جو میری خواہش تھی وہ پوری ہوئی۔ اور وہیں سے پھر میں فارن کے لیے گیا، گورنمنٹ مجھے ڈیپوٹیشن پہ بھیجتی رہی، جہاں میں نے 24 سال مختلف ملکوں میں پڑھایا، اور پھر میری ابھی سروس تھی اور بڑے سینئر جاب پہ تھا۔ لیکن میرے ذہن میں ایک بات ہوتی تھی ہر وقت کہ میں نے ایک ادارہ بنانا ہے، اپنا ادارہ بنانا ہے، جس میں اپنی مرضی سے پڑھاؤں، جیسے میں چاہتا ہوں بچے پڑھیں، جیسے فارن میں بچے پڑھ کے مختلف قسم کی ان کی تربیت ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ جب میرا اپنا ہوگا تو میں وہ چیز، وہ اسکیم، وہ پالیسی لا سکوں گا، اور میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ دعویٰ کر سکتا ہوں، اس وقت پوری دنیا میں تمام ممالک میں میرے جو طلباء طالبات ہیں وہ ہیں، اور ان میں کافی سارے ہیں۔ میں مثال اس وقت چونکہ میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے، میں نام بھی لکھ کے ان کی پوزیشن بھی بتا سکتا ہوں۔ انہوں نے اپنی فیملی کے نقشے بدل دیے ہیں، اور میں اس وجہ سے کہ انہوں نے یہاں پڑھا اور آگے تعلیم مکمل کی، اسکالرشپ پہ گئے۔ ابھی بھی میرے پاس 40-50 اسٹوڈنٹ جو تھے وہ پڑھ رہے ہیں، جو فری پڑھ رہے ہیں۔ لیکن
یہاں کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جس کو کوئی نہ کوئی کنسیشن نہ ہو. پچھلی دفعہ میں نے جب نوٹ کیا تو 17 بچے تھے آؤٹ آف 450 جو فل فیس دے رہے تھے، باقی کسی نہ کسی رعایت پہ ہیں. اب جو یہ 20 اسکالرشپ میں امریکہ گئے ہوتا، ابھی بیٹے کے پاس میں ہر سال جاتا ہوں، پہلے بھی اس کی اسکالرشپ یہاں ہے کیونکہ اس کی وہاں کمپنی آئی ٹی کی کمپنی، اللہ تعالیٰ نے اس پہ مہربانی کی ہوئی ہے، اس کی آمدن اچھی ہے. تو میں نے کہا یار 20 اسکالرشپ جو ہے وہ اور کرو، میں 20 بچیوں کو اور پڑھاؤں. یہ جو میں نے فیڈرل بورڈ جوائن کیا اس سال، اس کی کلاس 9 اور کلاس فرسٹ ایئر دونوں میں آئیں. شرط یہ ہے کہ یتیم بچی ہو، پڑھنے والی ہو، اور پھر آگے چل کے اپنی ماں اور اپنے بہن بھائیوں کو سنبھال سکے. کیونکہ میں چونکہ خود اس دور سے گزرا ہوں، اس لیے مجھے جو یتیم بچہ جب میرے ادارے میں آتا ہے تو میں پھر بھول جاتا ہوں کہ اس کے فیس ہے یا نہیں ہے، آؤٹ آف وے بھی میں اس کی ہیلپ کر دیتا ہوں. یہ میرا ایک زندگی کا ایک شوق، ذوق، اور آپ یہ کہہ لیں کہ میری ایک بہت بڑی خواہش تھی جو اللہ تعالیٰ نے پوری کی. مغل صاحب، آپ نے یہ مقاصد تو بیان کر دیے، وہ آپ کے ادارے سے بھی نظر آتے ہیں، آپ کے بچوں کے کانفیڈنس سے بھی نظر آتا ہے. ایک گاؤں، جی کچی حویلی، اس میں ایک بھینس اور کچھ باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانا اور پڑھنے کا شوق ہونا لیکن وسائل نہ نہ ہونا، وہاں سے پھر اعلیٰ ترین اداروں تک پہنچنے تک یہ جو جدوجہد ہے، اس میں طلباء کے لیے ایک موٹیویشن بھی ہے، ان کے لیے آپ ایک مشت راہ بھی ہیں، اور کچھ کرنے کی دھن جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے. اس میں یہ فلسفہ بھی موجود ہے. تو تھوڑے سے ہمارے جو طلباء و طالبات ہیں ان کو اور دیگر افراد کو بھی آگاہ کیجیے کہ یہ کتنا مشکل اور کٹھن سفر تھا. فیصل صاحب، آپ نے مجھے یہ سوال کر کے یقین کریں، آپ مجھے کئی سال پیچھے لے گئے ہیں. اس وقت جب کہ میں، جس کو آپ کہہ لیں بچپن نہیں تو لڑکپن تو تھا، میں کلاس 8 کا جو میں نے امتحان دیا اپنے گاؤں سے قریبی گاؤں تھا جہاں میں 7 میل روز صبح چل کے جاتا تھا اور 7 میل شام کو آتا تھا. وہ گاؤں ہے، میرا گاؤں ہے تھنیل کمال، اور وہ گاؤں ہے نارنگ. وہ اسکول ابھی بھی مڈل تک ہے، جبکہ میرے گاؤں میں اب اسکول ہائی ہو گیا ہے. کاش اس وقت ہائی ہوتا میرے گاؤں میں تو میں کم از کم میٹرک جو ہے وہ اپنے گاؤں میں پڑھ لیتا. جب میرے والد کی وفات ہوئی، میں اس وقت کلاس 8 کا امتحان دیے ہی تھا، اور وہ پنجاب یونیورسٹی کا تھا. جب رزلٹ آیا تو میں نے اس ایریے میں ٹاپ کیا اور میرا نام کافی مدت تک لکھا رہا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے، آگے مجھے پڑھانے والا کوئی نہیں تھا اور میں پڑھنا چاہتا تھا. پھر جس طریقے سے میں نے وہ پڑھا ہے وہ ایک لمبی چوڑی سٹوری ہے. میں اپنی کتاب بھی لکھ رہا ہوں جو میں آپ کو دوں گا، آپ اس کی ایڈیٹنگ بھی کریں گے. اور میں لکھ اس لیے رہا ہوں کہ بچے پڑھیں یا جو بھی، انہیں یہ پتہ چلے کہ دنیا میں اگر بندے کی خواہش ہو، اس کا ایم ہائی ہو اور سوچ بچار بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی مہربانی بھی ہو اور والدہ کی دعائیں بھی ہوں، تو وہ کسی بھی ٹنل میں چلا جائے اس اندھیرے سے باہر نکل سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے. اور میرے ساتھ کچھ ایسے ہوا. 4 سال تو میری زندگی کے، میں کہتا ہوں یہ ڈارک ایجز تھیں، اندھیرا تھا بالکل. مجھے نہ کوئی گائیڈ کرنے والا، نہ میرے سامنے کوئی مثال تھی. آپ کو پتہ ہے کہ والد کے سائے کے بعد، چونکہ میری والدہ جو تھیں وہ فیملی سے نہیں تھیں، وہ علاقہ سواں سے تھیں. ان کی جو جائیداد تھی وہ کافی تھی، لیکن ان کے رشتہ داروں نے قبضہ کر لی، اس میں سے کچھ نہ دیا. ہم بالکل بے یار و مددگار ہوئے. تو میں پشاور گیا ایک ڈاکٹر کے پاس. مزے کی بات، یہ بڑی عجیب آپ کو لگے گی اور جو سنے گا وہ، میں 10 روپے پہ اس ڈاکٹر کا اسسٹنٹ میں ہوا، ملازمت میں نے حاصل کی، ملازمت لی. مجھے چھوڑ آئے میرے رشتہ دار، اور میں 10 روپے میں کام کرتا تھا. صبح اس کلینک کو کھولنا، جھاڑو دینا، صفائی کرنا، اور پھر شام کو بند کرنا. اور مین ٹائم میں نے پھر اتنا تھا، چونکہ مجھ میں ذہانت تو تھی، اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی، تو میں وہ پرسکرپشن بھی پڑھ لیتا تھا، وہ اس کو دوائیاں بھی بنا دیتا تھا، انجیکشن لگانا بھی سیکھ گیا لائک دس. لیکن ادھر میری توجہ کم تھی. میرا توجہ یہ تھی کہ میں نے آگے پڑھنا ہے، میٹر کرنا ہے.
تو پھر ایک مریض آتے تھے کہ ساتھ گاؤں کے جو ارباب تھے، چودھری تھے، اس کا بیٹا 10ویں کا امتحان دے رہا تھا، مجھے پتہ چلا، تو میں نے اسے کہا کہ جب تمہارے بیٹے کا امتحان ہو وہ 10ویں کی کتابیں مجھے دے دینا۔ اب مجھے پڑھانے والا کوئی نہیں تھا، لیکن میں جب فارغ ہوتا تھا وہ کتابیں لے کے میں پڑھتا رہتا تھا، کچھ سمجھ آتی تھی، کچھ نہیں آتی تھی۔ بہرحال میں نے امتحان دیا اور وہ میٹرک کا امتحان میں نے پاس کر لیا، جبکہ اسی ڈاکٹر کا بیٹا جو 9th میں پڑھتا تھا، میں اس کو ٹیوشن بھی پڑھاتا تھا، یعنی مفتی پڑھاتا تھا، لیکن وہ مجھ سے پڑھتا تھا، اور میتھ بھی میں اس کو کراتا رہا، جبکہ میں 8ویں تک میتھ پڑھا ہوا تھا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم تھا۔ اور اس کے بعد پھر میں وہاں سے میں نے وہ جاب چھوڑا، اور ان دنوں بدقسمتی سے شام کی کلاسز کہیں نہیں ہوتی تھی کہ تعلیم شام کا کوئی ادارہ ہو جو پڑھائے، تو میں پھر وہاں سے جو ریکروٹنگ آفس تھا فوج کا، اس میں ایک اسسٹنٹ ریکروٹنگ افسر تھا صوبیدار میجر صاحب سے، اس کا نام ارباب عبدالعزیز تھا، مجھے ابھی تک یاد ہے، کیونکہ جو اچھے لوگ ہیں ان کو بندہ بھولتا نہیں ہے۔ اس سے میں نے کہا، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایسے ادارے میں بھیجتا ہوں جہاں تمہیں پڑھنے کے وسائل مل جائیں گے۔ تو اس نے مجھے کراچی بھیج دیا، اور میرے لیے ایک نئی جگہ، نیا سفر، ہر چیز نئی۔ میں وہاں گیا، وہ آرمی کا ڈپارٹمنٹ تھا، تو وہاں میں نے ٹریننگ بھی شروع کی، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ میں تو پڑھنا ہے۔ جو پہلی تنخواہ مجھے ملی تو میں اردو بازار کراچی چلا گیا، آرام باغ میں نے جا کے FA کی کتابیں لے لی۔ اب میں جب فارغ ہوتا تھا ٹریننگ سے تو میں اپنی کتابیں لے کے بیٹھ جاتا تھا، یہی حال تھا، کچھ سمجھ ہے نہیں ہے، لیکن میں لگا رہتا تھا دھن میں کہ میں نے یہ کرنا ہے ہر حالت میں۔ اور اللہ نے کیا کہ میں نے 1961 میں FA کر لیا۔ اس کے بعد پھر میرا کیریئر جو ہے وہ پڑھانے میں گیا ہے۔ آرمی کا ایک پرائمری اسکول تھا پنڈی، میں اس میں ٹیچر ہو گیا، اور وہ ایک بڑی میجر تبدیلی تھی میرے لیے۔ پھر میں اپنی والدہ کو بھی ہیلپ کرتا تھا، والدہ کو ہیلپ تو میں پہلے سے کرتا، جو مجھے 10 روپے ملتے تھے میں اپنی ماں کو بھیج دیتا تھا۔ میرے 2 بھائی تھے چھوٹے، اور میری والدہ تھیں، اور میں پھر جب گیا کراچی تو میری تنخواہ ایک مہینے 40 روپے اور ایک مہینے 45 روپے، تو میں وہ بھی پوری بھیج دیتا تھا، جو بچتے تھے وہ کتابیں لیتا تھا۔ اور جب میں پرائمری اسکول میں گیا پھر میری تنخواہ اچھی ہو گئی، تو میرے حالات بھی اچھے ہو گئے۔ اس کے بعد میری شادی ہونی تو نہیں تھی لیکن ہو گئی، ایک فیملی میرج تھی، وہ بھی ایک لمبی چوڑی، ایک چونکہ ٹائم نہیں ہے، وہ میں کتاب لکھ رہا ہوں اسی میں آئے گا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بندے کے ارادے ہوں، شوق ہو، اللہ کی مہربانی ہو، والدین کی دعائیں ہوں۔ ہمارے پاس تو جب میرے والد فوت ہوئے، چونکہ وہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ تھے، پہلے ہمارے پاس بھیڑ بکریاں بھی تھیں اور 2 بھینسیں ہوتی تھیں۔ اس وقت صرف ہمارے پاس ایک ہی بھینس تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ صبح کا سین 10 بجے کے لگ بھگ، کہ میرے ایک رشتہ دار بیپاری تھے، ساتھ ایک اور بیپاری کو لے کے آئے، کیونکہ وہ بھینس جو تھی ہم سمجھتے تھے کہ پریگننٹ ہے، لیکن وہ نہ ہوئی۔ 210 روپے میں ہم نے بیچی، اور وہ ہماری آخری پونجی تھی۔ اس کے بعد ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، اور کسی نے ہمیں پوچھا بھی نہیں۔ بہرحال وہ کوئی عجیب و غریب سا وقت گزرا، میں اب یہاں بیان کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہے، اس کے لیے ایک اچھا خاصا ٹائم چاہیے۔ تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بندے کے ارادے بلند ہوں، اور نیک سوچ یعنی رائٹ سوچ ہو، اور پختہ ہو ذہن، تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، میں نے زندگی میں باوجود ان تلخیوں کے بھی اپنی ڈگری، میرا شوق تھا کہ میں MA انگلش کروں، وہ میں نے کیا۔ اور پھر اس کے بعد میری زندگی، جب میں کیڈٹ کالج پٹارو پڑھانے کے لیے گیا، وہاں سے پھر میری زندگی ایک بالکل ہی کمپلیٹ ایک انقلاب تھا، بالکل ہی مختلف تھی۔ اور میں نے وہ ساری آسائشیں پھر دیکھیں جو میں سوچتا تھا یا جن کا مجھے خیال ہوتا تھا، اور وہاں سے پھر میرے بچوں کی اور میری اور میرے پورے خاندان کی زندگی میں تبدیلی آئی۔ اجمل صاحب، ایک جہاں دیگر معاشرے کو زوال کا سامنا ہے اور ہماری قدریں جہاں پوری طرح ڈیمیج ہو رہی ہیں، وہیں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ معیار تعلیم جو ہے وہ بھی مسلسل گراوٹ کا شکار ہمیں نظر آتا ہے۔ بلکہ اب تو ہمیں یہ
ہر طرف یہ ایک عام رجحان بن گیا ہے کہ بزنس مین جو ہیں وہ تعلیم کے شعبے میں در آئے ہیں، اور باقاعدہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ ایک بزنس کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ والدین پہ بھی اس کا بے انتہا بوجھ ڈالا جاتا ہے، اور اس کے بعد اب تو یہاں تک بھی خبریں سننے میں آتی ہیں کہ باقاعدہ پوزیشنیں بھی خریدی اور بیچی جاتی ہیں۔ تو یہ جو تعلیمی گراوٹ ہے، تعلیم کو صرف ڈگریوں کا نام سمجھ لیا گیا ہے، تو اس میں بطور ایک ماہر تعلیم کے کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کس حد تک ہمارے معاشرے کو یہ ڈیمیج کر رہا ہے یہ سارا سلسلہ؟ سوال کیا ہے، اداروں کا بزنس میں کنورٹ ہونا، تعلیم ایک طرف ہو گئی ہے، اب جو ہیں محض جو ادارے بنائے گئے یا کرائے پہ لیے گئے یا بلڈنگ کنجسٹڈ سی بنائی گئی، مقصد صرف ایک ہے کہ پیسہ کمایا جائے۔ یہ کہاں ہو سکتا ہے کہ ایک بزنس مین فیصل آباد میں بیٹھا ہو، وہ بلڈنگ ہائر کر لے، اور کسی ادارے کی ناموں سے نہیں ہوتا ہے، بلڈنگوں سے نہیں ہوتا ہے، پڑھانے سے بچے جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور بچہ تب پڑھے گا جب بچوں کو کتاب پڑھائی جائے، اس کو اخلاق پڑھایا جائے، اس کی توجہ دلائی جائے، اس کے ذہن میں یہ نہ ڈالا جائے کہ بیٹے نمبر لینے ہیں، کوئی سبق تمہیں جیسا بھی آئے نمبر لے لو۔ میں یہ کہتا ہوں تعلیم یہ نہیں ہے، تعلیم وہ ہے کہ آپ کا ذہن زرخیز ہو، آپ کو رائٹ اور رانگ، اچھائی اور برائی میں تمیز کا فرق پتہ ہو، آپ کا اخلاق جو ہے وہ گروم ہو، آپ کو بڑے چھوٹے کی تمیز کا پتہ ہو، اسلامک ویلیوز کا پتہ ہو، سوشل ویلیوز کا پتہ ہو، پاکستان کے بارے میں اور پاکستان بنانے کے بارے میں، اور آگے پاکستان کے ساتھ جو حشر ہوا ہے اس کی وجوہات کیا ہے وہ پتہ ہونی چاہیے۔ تعلیم کا تو یہ حصہ ہے۔ ہمیں علامہ اقبال کا تو بچوں کو پتہ کوئی نہیں، قائد اعظم کا نام ہم لے لیتے 14 اگست کو، لیکن ویسے اگر پوچھو تو قائد اعظم کے بارے کو کسی کو کوئی پتہ نہیں، اس لیے کہ کتاب پہلے تو سلیبس کا فالٹ ہے، اس کے بعد اداروں کا فالٹ ہے، پھر اساتذہ جو ہے وہ خود ہی اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، انفارچونیٹلی ڈگری لیتے ہیں اسی قسم کی ڈگری اور آ جاتے ہیں پڑھانے۔ بچوں کا کیا قصور ہے؟ بچے تو ایک کلین سلیٹ آتے ہیں، ان پہ جو آپ لکھ دیں، جو پرنٹ کر دیں۔ اور اس وقت معاشرے میں جو بے راہ روی ہے، خاص کر کے جو لڑکے ہیں، نہ تو پڑھائی میں شوق ہے انہیں کھیل کود اور دوسری ایکٹیویٹیز میں شوق ہے۔ پڑھ رہی ہیں اگر کچھ تو لڑکیاں اس لیے کہ وہ گھر میں ہوتی ہیں، والدین کی بات سنتی بھی ہیں اور عمل بھی کرتی ہیں۔ لڑکے تو جب کلاس 8 کے بعد نہ ماں کی بات سنتا ہے، اور جن کے باپ باہر ہیں وہ تو بالکل ہی بیچارے، مجھے تو ترس آتا ہے ان پہ۔ بہت کم بچے ہیں جو ویل گرومڈ ہیں اور جن کے ایمز ہائی ہیں، جن کو والدین نے تمیز سکھائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ پڑھائی کیوں ضروری ہے، اور جس پہ میرا عمل جو ہو رہا ہے، جو میرا مقصد ہے اس ادارے کا، میں اپنا جو جاب اچھا بھلا چھوڑ کے آیا تھا، میں بچوں کو ایجوکیٹر گروم کرنا چاہتا ہوں۔ عرب ممالک میں جہاں بھی منسٹری آف ایجوکیشن ہے وہاں لکھا ہوتا ہے جی وزارت تربیہ و تعلیم، پہلے تربیت ہے پھر تعلیم ہے۔ یہاں تربیت تو ہے ہی کوئی نہیں، تعلیم کہتے ہیں، تعلیم بھی اصل میں وہ تعلیم نہیں۔ جب آپ کا سلیبس بھی ٹھیک نہیں ہے، وے آف ایگزامینیشن بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ نے امتحان ایسا لینا ہے کہ بھائی نمبر ہی آ جائیں، کچھ آپ نے ملٹیپل چوائس دے دینے، کچھ آپ نے شارٹ کوشچن دے دینے، کچھ آپ نے کوئی اور طریقہ کر کے بچہ پاس ہو جائے اور آگے اپنا جان چھڑا لیں، یہ تعلیم نہیں ہے بھائی۔ تعلیم، میں 24 سال فارن میں جو پڑھا کے آیا ہوں، تعلیم وہ ہے کہ بچہ اس میں کانفیڈنس آتا ہے، اس میں خود اعتمادی آتی ہے، جو چیز پوچھو بتائے گا، نہیں آتی ہے تو کہہ دے گا آئی ایم سوری مجھے نہیں پتہ۔ یہاں تو بولتے ہی نہیں ہے، آتی ہے جاتی، اگر اس کو آتا بھی ہے تو منہ نہیں کھول رہا ہے، شرما رہا ہے، سر نیچے کیے ہوئے ہے، شاید غلطی نہ ہو جائے۔ بھائی غلط ہو جائے تو کیا؟ میں بچوں کو یہ کہتا ہوں انگلش لینگویج ہے جیسے، یہ کوئی ہماری مدر ٹنگ نہیں ہے، ہم جو بول لیتے ہیں ٹوٹی پھوٹی بھی بول لیں تو بھی غنیمت ہے۔ انگریز کو میں کہوں اردو بولے، ساری عمر لگا رہے نہیں بول سکتا، تو ہم تو پھر بھی اچھے ہیں کہ کچھ بول لیتے ہیں، کچھ عمل کر لیتے ہیں، لیکن اگر اچھی بول لیں تو اور زیادہ اچھا ہے، کیونکہ دنیا اس وقت جو ہے گلوبل ولیج ہے، پاکستان اس کا حصہ ہے، ہمارا بھی مستقبل جڑا ہوا ہے۔ جب تک ہم صحیح نہیں پڑھیں گے تو ہم مختلف ممالک میں جا کے کیسے پڑھیں گے،
مختلف ممالک میں جا کے نام ملک کا کیسے رکھیں گے اور اپنی تعلیم کو کیسے جاری رکھیں گے. اب ہمارے اسٹوڈنٹ جو اچھے اچھے انسٹیٹیوشنس ہیں، جیسے میں خود کہہ سکتا ہوں میرے ادارے کے اسٹوڈنٹ اس وقت دنیا کے ہر ملک میں ہیں. کوئی ماسٹر کر رہا ہے، کوئی اور ڈگری کر رہا ہے، کوئی ایم فل کر رہا ہے، کوئی ڈاکٹریٹ کر رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، اور گرین کارڈ لے رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں. سہولتیں تمام جگہوں پہ ہیں. مجھے میسیجز آتے رہتے ہیں اور میں بھی خوش ہوتا ہوں، ان کے والدین بھی خوش ہیں. اور میرے جو مقصد تھا، میرا اسکول کو بنانے کا جو ایم تھا، میں تو سمجھتا ہوں جو مجھ سے ہو کے گیا ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے زندگی میں ناکام نہیں ہوگا، اپنی جگہ ضرور بنائے گا. اور میرا مشن ہی یہی تھا. اور میری لائف جو گزری ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو یتیم بچے ہیں ان کے لیے تو میں آؤٹ آف وے بھی کرنے کو، ان کو میں کہیں اور بھی پڑھانے کا ہو تو میں ہیلپ کر دیتا ہوں. آپ نے معروف ماہر تعلیم پروفیسر ایم کے مغل صاحب کے خیالات سنے. میں عمومی طور پر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے مسائل وہی حل کر سکتا ہے جو ہم میں سے ہو، نہ کہ کسی ایلیٹ کلاس میں سے ہو، اور وہ کبھی بھی ہمارے مسائل کو حل نہیں کر سکتا. پروفیسر ایم کے مغل ہمارے طبقے سے اوپر گئے اور انہوں نے پھر جو ہے وہ واپس بھی انہوں نے اونچائی بھی دیکھی اور اس کے بعد واپس ہمارے طبقے میں ہی آئے. وہ یہیں کے بچوں کو، ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے، حقیقی تعلیم دینے کے لیے جو ہے وہ کوشاں ہیں. تو ایسے افراد کسی بھی معاشرے کے ماتھے کا جھومر ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ضلعی سطح پر بھی اور وہ دیگر فورم پر بھی ان کی جو تعلیمی خدمات ہیں ان کا اعتراف کیا جانا ضروری ہے، تاکہ دیگر اساتذہ جو دیگر حقیقی تعلیم دینے والے لوگ ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو، اور اسی طرح ہم جو ہیں وہ تربیت کے ساتھ تعلیم کو لے کر آگے چلیں.